آج کا مضمون میں نے کبھی اس کو سوچا نہیں تھا، دیا نہیں تھا، لیکن میں پچھلے چند سالوں سے جب اس میں سے گزر رہا ہوں آپ کے ساتھ اس معاشرے میں، تو بہت سی چیزیں ہیں جو ہوئیں اور بہت سے سوال، کرسٹل جیسے بچے، نہمیہ جیسے بچے، چھوٹے بچے، بڑے بچے، انہوں نے مختلف سوالات کیے، ہم نے انہیں جواب دیے، بتایا کہ یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہیں، ان کو نہیں سیلیبریٹ کرنا۔ اور پھر میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ پچھلے 2 ہفتے کے اندر کافی بات چیت سنی اور میرے سے کی گئی، چھوٹے بچے بڑے بچوں کے ذریعے سے، یہ جو سیلیبریشن کل کی جائے گی پوری دنیا میں، خاص طور پہ فرسٹ ورلڈ میں ہیلوئین کے تعلق سے، تو میں نے سوچا کہ نہیں، ہمیں اس کو ایڈریس کرنا چاہیے، محفوظ کرنا چاہیے، تاکہ آئندہ اگر کوئی پوچھے تو ہم یہ ویڈیو ان کو بھیج دیں کہ جنرل انفارمیشن یہ ہے، اس کو سنیے۔ نہ صرف یہاں پہ بلکہ امریکہ، کینیڈا، انگلینڈ، مختلف جگہ پہ جب بات چیت ہوئی تو میں دیکھ کے حیران ہو گیا کہ والدین جوش سے بھر گئے، اور سیمسن سے بات ہو رہی تھی، اور بھی اس کو چونکہ آپ جانتے ہیں، اس نے اسلام بھی کہا آپ کو سب کو، اور اس نے کہا کہ میں پچھلے دنوں بڑی مشکل میں رہا ہوں اس وجہ سے، تو یہ تو بہت ہی اچھا کریں گے، ایک تو میں خود سنوں گا اور دوسروں کو بھی بھیجوں گا جو یہاں بات کر رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں۔ تو اور بھی والدین جوش سے بھر گئے اور انہوں نے کہا کہ ضرور آپ اس کو کیجئے، اور مجھے حوصلہ ملا کہ ضرور اس بات کو کرنا چاہیے۔ اس کے بعد میں کتاب مقدس کے تعلق سے جب دیکھنے لگا تو بائبل مقدس میں بھی وہ کلٹس، وہ بدعتیں جو اس زمانے میں جب خدا کے نبی پیغمبر تھے موجود تھیں، اور ان میں سے وہ جو کہ اس وقت خاص طور پہ ایکٹیویٹڈ تھیں، ان کو بائبل مقدس نے خاص الہام میں لکھ کے ایڈریس کیا ہے۔ صرف یہی نہیں کہا کہ بت پرستی نہیں کر رہی ان جیسے، یہ تو بھری پڑی ہے بائبل مقدس، وہ منع کرتی ہے ایسی باتوں سے، لیکن وہ باتیں بھی چند ایک پرانے عہد نامے، نئے عہد نامے میں سے ہم دیکھیں گے کون سی ہیں جن کو بائبل مقدس نے لکھ کے ایڈریس کیا، اور تاکہ ایماندار خدا کے لوگ اس بات سے جو ہے وہ مطلع رہیں، انہیں اطلاع ہو جائے کہ یہ کام نہیں کرنے۔ بہرحال یہ جو سیلیبریشن ہے ہیلوئین کے تعلق سے، اس کے بارے میں یاد رکھیں کہ یہ امریکہ سے شروع نہیں ہوئی بلکہ یہ یورپ سے شروع ہوئی۔ مسیح کے آنے سے بھی پہلے جو اسکاٹ لینڈ ہے اور آئرلینڈ ہے، وہاں پہ ایک قبیلہ تھا، اور وہ لوگ جو ہیں انہوں نے اس کام کو شروع کیا۔ اور یہ جو لفظ ہم ہالیڈے یوز کرتے ہیں، ویسے بھی چھٹی کا دن ہم کہتے ہیں جی ہمارا ہالیڈے ہے، تو ہالیڈے جو ہے اصل میں یہ مختلف لوگوں کے لیے ہے، اور ان سب کے لیے اپنا اپنا دن ہالیڈے ہے۔ ہم آج اسے آئی کے ساتھ جو ہے سپیل کرتے ہیں ہالیڈے کو، لیکن اصل میں یہ 2 لفظ ہیں، ہولی یعنی مقدس، پاک، اور ڈے پاک دن۔ جیسے مسلمانوں کے لیے جمعہ پاک دن ہے، یہودیوں کے لیے جو ہے سبت یا سیچرڈے پاک دن ہے، مسیحوں کے لیے مسیح جی اٹھا سنڈے کا دن پاک دن ہے۔ تو ہالیڈے جو ہے یہ پاک دن کی نسبت سے چھٹی کا دن جو ہر ہفتے مقرر کر دیا جائے وہ جو ہے سمجھا جاتا، اور یہ اس کے پیچھے سوچ ہے۔ پھر یہ لفظ جو ہیلوئین ہے، اب یہ اس کی شکل یہ بن گئی ہے جو سپیلنگ اوپر لکھے ہیں ہیلوئین کے۔ جب یہ شروع ہوا تو اس وقت یہ لفظ ہیلوئین نہیں تھا۔ یہ لفظ جو آپ ہیلوئین پڑھ رہے ہیں یہ 2 لفظوں پہ مشتمل ہے، ایک ہے ہیلو اور دوسرا ہے ایو۔ یہ 2 لفظ تھے، ہیلو کا مطلب ہے ہولی، اور ایو کا مطلب ہے ایوننگ۔
تو یہ اصل میں دو لفظوں کو مل کے بنا ہے ہیلو ایوننگ. اور یہ جو لفظ ہیلوڈ ہے، پاک، مقدس، بائبل مقدس میں بھی اس کو بہت استعمال کیا گیا ہے. جو پرانا ورژن ہے، جنہوں نے کنگ جیمز ورژن پڑھا ہے وہ اس چیز سے واقف ہیں. جہاں بھی پاک کا لفظ استعمال ہوتا ہے، خدا کا نام پاک ہے، the name of God is hallowed. خدا دعائے ربانی میں ہم پڑھتے ہیں تیرا نام پاک مانا جائے، hallowed be thy name. تو یہ لفظ جو ہے پاک یا hallowed جو ہے، یہ بائبل مقدس میں، کیونکہ یہ ایک جنرل ورڈ ہے جس کا تعلق ہے پاک یا مقدس، جو جہاں بھی پاک اور مقدس بات آئے گی وہاں پہ یہ لفظ شروع ہوگا. یہ جو فیسٹیول ہے یا یہ جو عید ہے ہیلوئین کی، یہ عید جو ہے یہ کیلٹک قبیلے کا ایک جو ہے رجحان تھا، جہاں پہ وہ اپنی فیسٹیول کو کیا کرتے تھے جب وہ فصل کی کٹائی کرتے تھے. یہ بیسیکلی ہارویسٹ فیسٹیول تھا ان کا. جب وہ اپنی فصلوں کی کٹائی کر لیتے تو اس کے بعد وہ یہ عید منایا کرتے تھے. لیکن اس عید کے پیچھے جو سوچ ہے وہ فرق تھی. کیلٹک کا جو سپیلنگ ہے CELTIC، اگر بعد میں کوئی اس کو مزید سٹڈی کرنا چاہے تو. اور اس کا جو لیڈر ہے، اس بدعت کو شروع کرنے والا، اس کا نام ہے ڈروئڈز، DRUIDS. اس نے اس کو شروع کیا اور اس کو جاری کیا. یہ جو عید ہے یہ سمر کے ختم ہونے اور ونٹر کے شروع ہونے کے درمیان منائی جاتی تھی. تو سمر کب ختم ہوتا ہے؟ اکتوبر میں اینڈ پہ سمر ختم ہو جاتا ہے اور نومبر 1 سے ونٹر شروع ہو جاتا ہے. آج آپ کو پتا ٹائم چینج ہوا، آج سے ونٹر ٹائم شروع ہو گیا. کیوں؟ کیونکہ جو اکتوبر کا لاسٹ سنڈے ہے، سمجھا جاتا ہے کہ سمر ختم ہو گیا ہے، اب ونٹر شروع ہو گیا ہے. اسی نسبت سے یہ مہینے کا آخری سنڈے بھی رکھا گیا ہے کہ سمر ختم ونٹر شروع. تو اسی مناسبت سے وہ ہیلوئین یا ہیلوڈ ایوننگ منایا کرتے تھے کہ سن سیٹ ٹو سن رائز. جب 31 اکتوبر کی شام ہو جاتی، سورج ڈوب جاتا، تو اس سے وہ شروع کرتے اور جب تک سورج طلوع نہیں ہوتا نومبر کے پہلے دن، اس ساری رات جو ہے وہ اس سیلیبریشن کو کیا کرتے تھے. یہ سیلیبریشن تھی کیا؟ وہ یہ سمجھتے تھے کہ جب سمر ختم ہوتا ہے اور ونٹر شروع ہوتا ہے تو جو ابلیسی دنیا ہے، ابلیس کی روحانی دنیا ہے، وہ اور جو ہماری دنیا جسمانی دنیا ہے وہ ایک دوسرے کے اتنا قریب آ جاتے ہیں کہ وہ اوورلیپ کر سکتے ہیں. اور اس وجہ سے وہ سمجھتے تھے کہ اس دنیا سے جنیں، پریاں، بدروہیں، روحیں، جو مر گئے لوگ ہیں، مردہ روحیں جو ہیں، وہ ہماری دنیا میں پینیٹریٹ کر جاتے ہیں اور اس شام صبح تک جو ہے وہ ہماری دنیا میں رہتے ہیں. اور اس وجہ سے اس چیز سے بچنے کے لیے یہ عید جو ہے اس کو منایا جاتا تھا، جس کو آپ ہیلوئین جو ہے سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں. اس قدر پریشر ہے اس کا دنیا میں کہ میں حیران رہ گیا جب میں نے اس کو گوگل کیا. کرسمس کے بعد مسیحی دنیا کی، مسیحی ملکوں کی بات کر رہا ہوں، کرسمس کے بعد جو سب سے بڑا فیسٹیول ہے، $8.4 ٹریلین اس پہ خرچ آتے ہیں دنیا کے، صرف امریکہ کے اندر. تو وہ اس کو لوگ سیلیبریٹ کرتے ہیں. اس میں جو پریشانی کی بات ہے وہ یہ ہے کہ میں آگے جا کے آپ کو بتاؤں گا کہ یہ ہے کیا چیز، کہ مسیحی لوگ اپنے بچوں کو منع نہیں کر. یہ کوئی عام سی بات نہیں ہے کہ اس نے جھوٹ بول دیا، اس نے یہ کر دیا، اچھا چلو بچہ ہے کوئی بات. ویسے تو وہ بھی بہت سنجیدہ باتیں ہیں
لیکن یہ جو بات ہے یہ اس سے بھی کہیں سنجیدہ بات ہے کہ ہم اس کو خاص طور پر ان کو منع کریں. اس لیے آج میں نے سنڈے اسکول سے ریکویسٹ کی کہ وہ سنڈے اسکول نہ کریں اور بچے بیٹھ کے سنیں, کچھ نہ کچھ ان کو سمجھ آئے گی, اور بعد میں بھی وہ مجھ سے پوچھنا چاہیں کچھ بھی تو وہ پوچھ سکتے ہیں. تو یہ جب اس فیسٹیول کو کیا کرتے تھے تو کرتے کیا تھے کہ وہ اپنی فصلوں کی کٹائی کے بعد کھانے پکاتے. اس دن شام کو ہیلوڈ ایوننگ کے دن, یعنی کل شام کی میں بات کر رہا ہوں جو شروع ہوگی, اور وہ کھانے پکا کے گھروں کے باہر رکھ دیتے, اور پھر وہ اپنے گھروں کے باہر جو ہے جالے اور مردہ ہڈیوں کی شکل و صورت اور اس طرح کی عجیب و غریب بدروحوں جیسا جو ہے ماحول اپنے گھروں کے باہر پیدا کر دیتے, تاکہ روحیں جب دوسری دنیا سے اس دنیا میں آئیں تو ان کو لگے کہ وہ اپنی ہی دنیا میں پھر رہی ہیں, اور اس طرح وہ اگر انہیں بھوک لگی ہے تو وہ باہر سے کھا کے چلی جائیں, وہ ان کے گھروں میں داخل نہ ہو. ایک بات. دوسری بات وہ یہ کیا کرتے کہ نہ صرف وہ اپنے گھر کو اس طرح سے یہ آپ آج کل جائیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں, آج بھی دیکھ سکتے ہیں, لوگوں نے گھروں کے باہر یہ سب کچھ کیا ہوا ہے. دوسری بات کیا کرتے وہ کہ نہ صرف اپنے گھروں کو اس طرح سے بناتے بلکہ وہ خود بھی اس طرح سے ڈریس اپ ہوتے کہ اگر کوئی روح بدروح انہیں مل جائے تو اسے لگے کہ یہ ہمارے میں سے اس دنیا میں آیا ہوا کوئی مردہ یا کوئی روح یا کوئی بدروح ہے, اور وہ ان کو کچھ کہے بغیر وہاں سے گزر جائے. اور یہ باتیں ہمیں بڑی مضحکہ خیز لگتی ہیں, لیکن جب ہم آخر تک پہنچیں گے then you will realize in a very different way. تو بائبل مقدس جو ہے وہ ایک تو جو بدعتیں اور بری چیزیں جو بت پرست کرتے ہیں اس سے منع کرتی ہے, لیکن بائبل مقدس کی چند ایک مثالوں کا میں نے ذکر کیا تھا. پرانے عہد نامے میں آپ نے ایک آیت پڑھی ہوگی, لکھا ہے حلوان کو اس کی ماں کے دودھ میں نہ پکانا. جو بائبل پڑھنے والوں نے تو ضرور پڑھی ہوگی, انہیں یاد بھی ہوگی. اور یہ جو آیت ہے پرانے عہد نامے میں 3 دفعہ اس کو ریپیٹ کیا گیا ہے. اس آیت کو خروج 23 باب کی 19 آیت, خروج 34 باب اس کی 26 آیت اور استثنا 14 باب کی 21 آیت میں 3 جگہ اسی ایک بات کو ریپیٹ کیا گیا ہے, اور یہ ایگزیکٹ اس جگہ پہ ریپیٹ کیا گیا ہے جس سے پہلے خدا یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے تمہیں زمینیں دی ہیں, میں تمہیں فصل دوں گا, میں تمہاری فصل کو بڑھاؤں گا اور تمہیں سرفرازی بخشوں گا تمہاری زمینوں کے اندر. جب خداوند یہ ٹیکسٹ بولتا ہے وہاں پہ لکھا ہے الہام میں, اس کے فوراً بعد یہ لکھا ہے حلوان کو اس کی ماں کے دودھ میں نہ. کیوں ایڈریس کیا گیا الہام میں, اس بدعت کو جگہ دی گئی؟ اس لیے کیونکہ یہ اس وقت کی بہت بڑی پرابلم تھی. لوگ جو بت پرست تھے وہ کیا کرتے تھے, حلوان کا مطلب ہے ینگ گوٹ, بچہ لے کے گوٹ کا, اس بچے کو اس کی ماں کا دودھ نکال کے جو اس کی نشو و نما کا سبب ہوتا ہے اس میں اس کو بناتے, اور پھر اس کا شوربہ رکھتے بہت زیادہ, اور اس شوربے کو لے کے وہ اپنے کھیتوں میں چھڑک دیا کرتے تھے اس سے پہلے کہ وہ فصل جو ہے بوئی جائے. اور وہ سمجھتے کہ جیسے یہ بچہ ماں کے دودھ سے جو ہے, اس کی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا, آپ اس کو خود بھی اسٹڈی کر سکتے. اسی طرح ہماری فصلیں جو ہیں وہ نشو و نما پائیں. تو خدا نے کہا کہ یہ نہ ہو کہ تم خدا کے لوگ ہو. خدا نے وہ بار بار لکھا کہ میں تمہیں برکت دوں گا, میں تمہیں سرفراز کروں گا, میں تمہیں سب کچھ مہیا کرنے والا ہوں. کہ اگر آپ کی فصل کم آ گئی ہے اور ساتھ والا کھیت بت پرست کا ہے اس کی فصل زیادہ آ گئی ہے, تو میں غور کر رہا ہوں کہ یار نہیں, اس نے وہ جو شوربہ چھڑکا تھا نا حلوان والا, اس نے وہ کرتب کیا تو ہے. اور آپ جانتے ہیں پرانے عہد نامے میں بنی اسرائیل بری طرح اس کاموں میں پھنس گئے. جب انہوں نے غور کیا, دیکھا تو وہ چیزیں انہیں لبھانے لگی, اتنی لبھانے لگی کہ انہوں نے باقاعدہ بت پرستی بھی شروع کر دی. اس لیے خدا نے ایسی بدعتوں کو لکھ کے, مقدس پالوس رسول کے بارے میں اگر آپ پڑھیں تو انہوں نے کرنتھیوں کے پہلے خط کے اندر 15 باب کی 29 آیت اگر آپ پڑھیں تو وہاں پہ انہوں نے ایک خاص بدعت کا لکھ کے ذکر کیا. انہوں نے کہا کہ
مردوں کے لیے بپتسمہ لینے کا ذکر کیا کہ یہ ہمارا مسیحوں کا کام نہیں ہے۔ وہ کیا کرتے تھے لوگ کہ جگہ کوئی مر جاتا اور سمجھتے کہ انہوں نے توبہ نہیں کی، یہ خداوند کے پاس پتہ نہیں جائیں گے نہیں جائیں گے، تو وہ اس کی قبر پہ کھڑے ہو کے بپتسمہ لیتے اور یہ سمجھتے کہ میں نے اس کے بیہاف پہ بپتسمہ لیا، اور چونکہ میں نے اس کے بیہاف پہ لے لیا ہے، اب یہ جو ہے یہ پاک ہو گیا ہے، یہ اب پرگٹریز میں سے یا وہ جگہ جو قید خانہ ہے خدا نے بنایا وہاں سے نکل کے اب یہ خدا کے پاس چلے جائیں۔ تو مقدس پالوس رسول نے الہام میں اس کو جگہ دی، اس بدعت کو، اور ایڈریس کیا، اپنے لوگوں کے ساتھ بات چیت کی، اور مجھے انکریجمنٹ ملی کہ آج جو میرے ارد گرد یہاں پہ ہو رہا ہے اور یہ اتنا سنجیدہ اور سیریس میٹر ہے، معاملہ ہے، تو اس کو ایڈریس کیا جائے، بتایا جائے کہ میں نے اور آپ نے ان کاموں کو نہیں کرنا۔ یہ جو ہالووین والے ہیں اس زمانے میں جب یہ کرتے تھے، اور آج بھی آپ اس کو ایکسپیرینس کرتے ہیں، اس کی بہت سی ریچولز ہیں، لیکن میں ان میں سے وہ ریچولز آپ کے ساتھ تین جو ہے وہ ڈسکس کرنا چاہتا ہوں، تین چار جو آج آپ عام بچے چلتے پھرتے دیکھتے ہیں کہ وہ کیا ہے۔ ان میں سے پہلی ریچول ہے جس کو آپ کہتے ہیں بون فائر۔ ہم کوئی بڑا لاؤ جلا دیں آگ کا تو ہم کہتے ہیں جی کیا کر رہی ہے، بون فائر کر رہی ہے۔ یاد رکھیں وہ بڑا آگ کا الاؤ ہو سکتا ہے، جو بون فائر ہے یہ خاص ان کی رسم تھی جس کو وہ خاص وجہ سے اس فائر کو بون فائر کہتے تھے۔ اس کو اس لیے بون فائر نہیں کہتے تھے کہ وہ بہت بڑا آگ کا الاؤ تھا، وہ اس لیے اس کو بون فائر کہتے تھے کیونکہ اس میں بونز ڈالی جاتی تھی، آگ جلائی جاتی، اور جب وہ آگ بھڑک اٹھتی تو اس آگ میں وہ جانوروں کو زندہ پھینکتے، اور ان کی چیخو پکار اور چیزیں جو ہیں جب ان کو کانوں میں پڑتی تو وہ سمجھتے کہ ہمارا خدا ہمیں برکت دے گا، اور جو دوسری روحیں زمین پہ آ جائی ہوئی ہیں ان سے ہمیں چھٹکارا ملے گا، اور وہ جو ہے اگر قریب بھی آئیں گی تو وہ دور بھاگ جائیں گی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ مرنے کے بعد ہڈیوں کا ڈھانچہ، یہ ان کی سوچ میں آپ کو بتا رہا ہوں، ہڈیوں کا ڈھانچہ رہ گیا ہے تو ان کو خطرہ ہے کہ ہماری بھی ہڈیاں نہیں اس میں ڈال دیں۔ دوسری بات، نہ صرف وہ جانوروں کو زندہ جلاتے بلکہ وہ چھوٹے بیبیز، بچے جو ہیں ان کو بھی زندہ آگ میں پھینک لیتے، اور ہر بون فائر جو اس وقت جلائی جاتی تھی اس میں زندہ بچہ ڈالنا ایک آدھا وہ ضروری سمجھتے تھے ان چیزوں سے محفوظ رہنے کے لیے، اور وہ زندہ بچوں کو اس میں ڈالتے، اور ان کی چیخو پکار سے ان کے دل میں یہ ہوتا کہ اب ہم بچ جائیں کیونکہ ہم نے سیکریفائس کیا ہے، ہم نے قربانی دی ہے۔ تیسری بات، وہ اس بون فائر سے یہ کیا کرتے تھے کہ جب وہ ابھی تھوڑی آگ ہوتی، شروع میں ایک دم تو بھڑک نہیں اٹھتی آگ، آج کل تو پٹرول اور بہت سی چیزیں ہیں، جب وہ تھوڑی ہوتی تو اس آگ کے اوپر سے چھلانگ لگاتے، اور جب وہ اس آگ کے اوپر سے چھلانگ لگاتے، جب وہ تقریباً یا پیٹ کے قریب تک اونچی ہو جاتی تو اس میں سے چھلانگ لگاتے، اور یہ سمجھتے کہ ان روحوں کی وجہ سے، جن روحوں کو وہ مانتے تھے کہ وہ اچھی روحیں ہیں، یہ ان کے نام سے بیپٹائز ہو رہے ہیں۔ اسی لیے یہ چیز اتنی زیادہ ڈیولپ ہو گئی کہ لوگوں نے، بعد میں آنے والے لوگوں نے باقاعدہ اپنے بچوں کو بیپٹائز کرنے کے لیے آگ میں چلانا اور جلانا شروع کر دیا کہ اگر وہ اس کام کو کرتے ہوئے جل بھی جائے تو اٹس اوکے۔ اور خدا نے بائبل مقدس بھری پڑی ہے، میں حیران رہ گیا، اس قدر حوالہ جات ہے، خدا نے منع کیا کہ کوئی اپنے بچے کو آگ میں نہ چلائے، کیونکہ ان کے اندر کانسیپٹ یہ تھا کہ اس طرح وہ بیپٹائز ہوتے ہیں۔ جب ہم بیپٹائز ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ہم نے توبہ کی ہے، مسیح کو اپنی زندگی دی ہے، اور اب ہم بپتسمہ لے رہے ہیں، ہم اعلان کر رہے ہیں کہ آج سے میں مسیح کا ہوں اور میں مسیح کے ساتھ چلوں گا۔ اور خدا نے اس کو منع کیا، اور یہ سب کچھ جو ہے آپ تین حوالہ جات، تین میں بس لکھ کے لایا ہوں، اعبار 18 باب کی 21 آیت، دوسرا تواریخ 33 باب کی 6 آیت، یرمیہ 32 باب کی 35 آیت میں اگر آپ پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا یہ سب کچھ
بال کے لیے ہوتا تھا، مولک کے لیے جو اس کے ساتھ اٹیچ ہوتا تھا، اور بال کے لیے آپ یاد رکھیں کہ بال جو ہے وہ خدا ہے جس کے آگے بچوں کو باقاعدہ قربان کیا جاتا تھا، سلوٹر کیا جاتا تھا، یہاں تک کہ سلیمان نبی نے آخر میں بال کو جو انٹروڈیوس کروایا بنی اسرائیل کے اندر، اور وہاں پہ بچے جو ہیں وہ سلوٹر کیے جاتے تھے۔ انفارچونیٹلی ہمارا جو بہت بڑا فگر ہے بائبل کا مقدس بادشاہ جو ہے سلیمان، داؤد کا بیٹے کی میں بات کر رہا ہوں، انہوں نے اس کو انٹروڈیوس کروایا بال کو بنی اسرائیل کے اندر، اور پھر یہ بری طرح بعد میں پورا اسرائیل اس گناہ گندگی میں پھنس گیا اور اس سے بہت عرصے تک نکل نہیں سکا، اور پوری قوم برباد ہو گئی، تباہ ہو گئی۔ سو یہ پہلا کام جو کیا کرتے تھے وہ تھا بون فائر۔ آج بھی آپ اس کی شکل کسی نہ کسی طور پہ دیکھتے ہیں تو بون فائر کا مطلب بڑی آگ نہیں ہے، بون فائر کا مطلب وہ آگ جس میں ہڈی ڈالی جائے، ہڈیاں ڈالی جائے، اگر وہ ہڈی نہیں ہے وہاں پہ تو دیٹس اے فائر، دیٹس اے بگ فائر، دیٹس ناٹ اے بون فائر، وہ بون فائر نہیں ہے۔ دوسرا کام جو یہ کیا کرتے تھے اس کو کہتے ہیں گائزنگ، GUISING، گائزنگ اینڈ جو ممنگ، یہ کام کیا کرتے تھے۔ گائزنگ کیا ہے؟ اگر آپ اس کے آگے DIS لگا دیں تو ڈسگائزنگ، بھیس بدلنا، روپ بدلنا۔ تو یہ روپ بدلا کرتے تھے، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ مردوں کا سا روپ بدل لیتے تھے، اپنے آپ کو چینج کر لیتے تھے۔ اور بائبل مقدس میں اگر آپ پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ساؤل بادشاہ جو پہلا بادشاہ تھا بنی اسرائیل کا، جب اس نے وچ کے پاس جانا تھا، ایک جادوگرنی کے پاس جانا تھا، تو اس نے کیا کیا؟ اس نے اپنا بھیس بدلا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ضروری تھا اس کے پاس جانے کے لیے، یہ نہیں کہ وہ ڈر جانا تھا، اس نے ڈر تو وہ بعد میں بھی کی جب اس کو پتا چلا، تو وہ پہلے بھی چلا جاتا تو ڈر جانا تھا۔ دس واز ناٹ دا میٹر۔ بھیس بدل کے اس کو اپنے آپ کو بھیس بدلنے کا مطلب ہے ہی واز میکنگ ہمسیلف ریڈی، تاکہ وہ جائے تو اس سے وہ جو روح ہے وہ بات کر سکے، اس کی جو روح اس کے پاس وہ اس سے بات چیت کر سکے۔ تو جو لوگ ہیں اس ساری ریچول کے دوران وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ ڈسگائزنگ کرتے ہیں، اور بائبل مقدس میں حوالہ جات بھرے ہوئے ہیں۔ اور وہ کیوں ڈرتے ہیں؟ یہ ہالووین کا کیا مطلب ہے؟ وہ سمجھتے ہیں کہ مردے جو مر گئے ہیں وہ نکل آئیں گے اور وہ ہمیں وزٹ کریں گے اور ڈرائیں گے اور دھمکائیں گے اور پریشان کریں گے۔ اور بائبل مقدس اس چیزوں سے فیلڈ ہے جہاں پہ خدا نے کہا کہ تم نے مردوں کے لیے کچھ نہیں کرنا۔ جب کوئی مر جاتا ہے تو وہ کیا کیا کرتے تھے؟ کلام میں لکھا ہے تم نے مردوں کے لیے زخمی نہیں کرنا اپنے آپ کو، تم نے مردوں کے لیے داڑھی کے کونے نہیں تم نے ترشوانے، تم نے مردوں کے لیے ابرو نہیں منڈوانے۔ یہ سب کیا ہے؟ they was disguising، وہ اپنا روپ چینج کر لیتے تھے، وہ اپنی شکل بدل لیتے تھے۔ اور خدا نے اس بات کے لیے منع کیا اپنے لوگوں کو کہ مردوں سے ڈرنے اور پریشان ہو کہ، اور کچھ لوگ ان کو یہ مختلف قوموں میں مختلف چیزیں تھیں لیکن اس کی بیس ایک ہی تھی۔ کچھ لوگ سمجھتے تھے اس طرح ہم انہیں رسپیکٹ دیتے ہیں، اور کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی ان کا دشمن مردہ ہے تو اس سے ہم بچ جائیں گے، اور وہ اپنے آپ کو لہو لہان کر لیتے، بال الٹے سیدھے کر دیتے، داڑھی الٹی سیدھی کر دیتے، وہ منڈوا دیتے، یہ کرتے۔ کیوں؟ تاکہ جب وہ آئیں تو ہمیں ریکگنائز نہ کریں۔ آج بھی جب آپ لوگوں کو دیکھیں گے، بچوں کو بڑوں کو، تو کیا کرتے ہیں؟ وہ ڈسگائز ہو جاتے ہیں، وہ اپنی آئیڈینٹی کو ختم کر دیتے ہیں۔ آپ کو وہ بندے، وہ عورتیں، وہ مرد، وہ بچہ، وہ بچی وہ نہیں نظر آئے گا جو اصل میں وہ ہے، تاکہ ان کا مقصد جو یہ کام کرتے تھے یہ تھا کہ وہ مردوں اور ان روحوں بدروحوں سے بچ سکیں۔ تیسرا کام جو اس میں کیا جاتا تھا، اس کو آج بہت زیادہ یہ کیا جاتا ہے، وہ ہے ٹرک اور ٹریٹ۔ جب بچے جاتے ہیں تو وہ ایک دو دفعہ میرے بھی گھر میں آئے تو میں نے کہا بیٹے وی ڈونٹ سیلیبریٹ اٹ۔ سویڈش بچے تھے تو یہ 4-5 سال پہلے کی بات ہے، اس کے بعد کبھی نہیں آئے ہمارے گھر میں۔ تو وہ آ کے پوچھتے ہیں ٹرک اور ٹریٹ، یہ کیا ہے ٹرک اور ٹریٹ؟
یہ ٹرک اور ٹریٹ کا مطلب یہ ہے، اور جب وہ آتے ہیں، ایک تو انہوں نے مردوں جیسی حالت بنائی ہوتی بچوں نے، بلڈ ان کے کپڑوں پہ ہوگا یا چہرے پہ ہوگا، ہاتھوں پہ ہوگا۔ دوسری بات، ان کے ہاتھ میں جو ہے لالٹین ہوگی، کینڈل یا کوئی باؤل ہوگا جس میں ٹوکری ٹائپ اس میں کینڈلز پڑی ہوں گی، اور وہ کہتے ہیں ٹرک اور ٹریٹ، کہ آپ ہمیں ٹریٹ دو گے، کوئی چیز دو گے، یا پھر ہم شرارت کریں، کوئی ٹرک کریں، آپ ہمیں کچھ دو ورنہ ہم کیا کریں گے۔ ان کا جو پرانے لوگ، ابھی تو یہ شغل کے طور پہ کر رہے ہیں نا لوگ سارے، ان کا ایمان یہ تھا کہ جو ان کے ہاتھ میں یہ لالٹین ہے اس کے اندر بدرو رہتی ہے، تو پھر اگر تم نہیں دو گے تو پھر چھوڑوں میں اس کو، پھر یہ آئے گی تو تمہیں تنگ کرے گی۔ تو یو ہیو ٹو چوائسز، کہ آپ نے ہمیں ٹریٹ دینی ہے، پیسے یا کوئی کھانا پینا سم تھنگ، یا پھر ہم ٹرک کریں۔ تو لوگ جو ہیں ان سے بچنے کے لیے، اب تو میں پھر کہہ رہا ہوں یہ شغل کے طور پہ کیا جا رہا ہے، لیکن یہ شغل نہیں ہے، اٹس اے ویری سیریس میٹر۔ اور بائبل مقدس جو ہے اس کے لیے کیا لکھتی ہے؟ آپ خوف دلا رہے ہیں، آپ انہیں لوٹنے کی بات کر رہے ہیں۔ اب تو خوشی سے دے رہے ہیں نا، وہ چھوٹی چھوٹی انہوں نے گولیاں ٹافیاں رکھی ہوتی ہیں، اس زمانے میں یہ بہت بڑے بڑے میٹر ہوتے تھے، اور خوف اور ڈر کی وجہ سے اپنی بہت سی چیزیں وہ لوگوں کو دے دیتے تھے جب وہ اس طرح کے طور پہ نکلتے اور لوگوں کو تھریٹ کرتے تھے۔ اور بائبل مقدس میں حزقیل 22 باب کی 12 آیت، متی 23 باب کی 25 آیت، لوکا 20 باب کی 47 آیت میں خدا نے منع کیا ہے کسی بھی طور سے خوف میں مبتلا کر کے آپ نے کسی کو ٹرک نہیں کرنا، اس کو لوٹنا نہیں۔ اس کے علاوہ اور بہت سی رسمیں ہیں جو آپ اس کو نظر نہیں آتی، یہ ہو رہی ہیں، آپ صرف ان کو نہیں دیکھ رہے۔ یہ وہ چیزیں میں نے بتائی ہیں جو عام آپ معاشرے میں دیکھ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ ایپل بابنگ کیا کرتے تھے، پوچھنا ہو تو بعد میں سے پوچھ لیجئے گا یہ کیا ہے۔ اس کے علاوہ یہ ڈیوینیشن کیا کرتے تھے، جو فیملیئر اسپرٹس ہیں ان کے ساتھ رابطہ کرنا، ان کے ساتھ جو ہے بات چیت کرنا۔ پھر جو ہے اس کے علاوہ جیک و لینٹرن کیا کرتے تھے۔ یہ جیک کون ہے؟ اصل میں اس کا جو شروع کا نام تھا وہ JOC کے جوک تھا، اور پھر وقت کے ساتھ ساتھ یہ جیک میں تبدیل ہو گیا۔ اسی لیے بہت سی چیزوں کو جب دیکھتے ہیں تو بلیک جیک، بلیک شیٹن اور اس طرح کی اور بہت سی ٹرمنالوجیز جو ہیں اس کے ساتھ اٹیچ ہیں، اور یہ ابلیس کا دوسرا ایک رخ یا ایک انگ رنگ جو ہے اس میں ہے، اس لیے ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ اور جب وہ کہتے تھے کہ اس لالٹین بتی کے اندر جو ہے ایک بدرو ہے، آج کیا کہتے ہیں؟ وہ کدو، یہ جو آگے تصویر بھی بنی ہے، وہ کدو لے کے اس پہ چہرہ جیسا کھود کے تو اندر لائٹ جلا دیتے ہیں۔ تو کہتے کیا ہے؟ اس کے اندر جو بدرو ہے اس کا نام کیا ہے؟ جیک۔ اس کی کہانی بھی پوچھنی ہوگی تو میں یہاں نہیں بتاؤں گا، بعد میں بتا دوں گا، کس کو پوچھنی ہوگی ٹائم بہت ہو جائے گا۔ وہ کہتے ہیں یہ اس کے اندر ایک بدرو ہے جس کا نام جیک ہے، تو جو ہے پھر ہم یہ جیک چھوڑ دیں گے۔ اور وہ کافی لوگ اس سے اس وقت ڈرتے تھے، کیونکہ اس کی بہت سی ریچول یا اس کی بہت سی سٹوریز تھیں جو اس وقت چلتی تھی۔ لیکن یہ سب کچھ جو پرانے وقت میں ہو رہا تھا، پھر یہ شفٹ ہوا رومن گورنمنٹ کے اندر، اور پھر 300 سال تک یہ ڈیولپ ہوتا رہا، اور پھر جب یہ وہاں پہ اس نے کرسچینٹی کو قبول کیا تو پھر آپ جانتے ہیں سب کچھ مکس ہو گیا، اور ہر ایک چیز جو ہے وہ بری طرح سے جو کرسچینٹی کے جو ٹرو کرسچینٹی کے اندر تھی وہ جیپوڈائز ہو گئی، اس کی شکل ہی چینج ہو گئی، کیونکہ جب وہ لوگ آئے تو انہوں نے بہت سی چیزوں کو، ان کی جو مسیحی حالت بائبل کی حالت تھی اس سے اس کو بہت دور لے گئے۔ صرف چند ایک دو چیزیں کہ 835 میں 835 عیسوی کے اندر ایک پوپ تھے، پوپ گریگری دا فورتھ۔ جو پوپ گریگری دا فورتھ تھے انہوں نے دیکھا کہ لوگ جو ہیں یہ مردوں کی عید بہت زیادہ سیلیبریٹ کرتے اور کرنا چاہتے ہیں،
تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے 1 نومبر کو یہ اعلان کر دیا کہ 1 نومبر جو ہے وہ آل سینٹس ڈے منایا جائے گا. یہ آل سینٹس ڈے جو ہے یہ ہیلوئین کی شاخ ہے. اس کے بعد جو 998 عیسوی کے اندر کیتھولک فرینچ مونسٹری تھی، اس فرینچ مونسٹری نے اعلان کیا 998 کے اندر کہ یہ جو ایوننگ ہے 31 کا جو ڈے ہے یہ آل سولز ڈے ہوگا. اسے آپ گوگل کر سکتے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں. سو 31 اب آل سولز ڈے ہے اور پہلی آل سینٹس ڈے ہے. لیکن یہ دونوں دن سولز ڈے اور سینٹس ڈے جو ہیں یہ کس سے کنیکٹڈ ہے؟ دا ڈے آف دا ڈیڈ. وہ جو مردوں کی عید ہے، مردوں کا دن ہے، اس سے یہ دونوں چیزیں اٹیچ ہیں. اس لیے مجھے اور آپ کو اس سے جو ہے کوئی سمجھوتا نہیں کرنا. بائبل مقدس مردوں کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ بائبل مقدس ہمیں جو تعلیم دیتی ہے، مجھے اور آپ کو اس تعلیم کو سمجھنا، جاننا اور اس کے مطابق عمل کرنا ہے. بائبل مقدس وائز 9 باب کی 5 اور 6 آیت میں آپ کے لیے پڑھنے لگا ہوں کہ مردوں سے ڈرنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. 5 اور 6 آیت میں لکھا ہے کیونکہ زندہ جانتے ہیں کہ وہ مریں گے، پر مردے کچھ بھی نہیں جانتے اور ان کے لیے اور کچھ اجر نہیں، کیونکہ ان کی یاد جاتی رہی ہے. اب یہ خاص آیت ہے، اب ان کی محبت اور عداوت اور حسد سب نیست ہو گئے اور تابد ان سب کاموں میں جو دنیا میں کیے جاتے ہیں ان کا کوئی حصہ بکھرا نہیں. سو مسیحوں کو مردوں کے درجات بلند کرنے، بلند درجات چھوٹے کرنے، پتہ نہیں اس کی کوئی دعا ہوتی کہ نہیں، یہ اس کی مسیحوں کو ضرورت نہیں ہے. مردے آپ کی ریچ سے باہر ہیں، آپ کی دعاؤں کو کچھ نہیں کر سکتی. بائبل مقدس اس کی کسی طور پہ تعلیم نہیں دیتی کہ مسیحی لوگ ان کے تعلق سے کچھ بھی کریں اور کسی بھی طرح سے کوئی حصہ لیں. آخری 3-4 منٹ میں صرف آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ کس قدر سیریس میٹر ہے. اس لیے ہم نے ہیلوئین کو کسی چیز کو سیلیبریٹ نہیں کرنا، اور اگر بچہ کہے تو اس کو آپ منع کریں، سمجھانے کی کوشش کریں، اور سختی بھی کرنی پڑے تو کریں سختی اس پہ. اگر آپ اس کو تھپڑ مار کے آپ کو جیل جانا پڑے، اس کو تھپڑ ماریں اور جیل جائیں بجائے اس کے کہ وہ اس کو پریکٹس کریں. یہ اس قدر سیریس میٹر ہے. USA کا ایک میگزین ہے، بہت سی ڈیٹیلز نہیں وقت کی وجہ سے ہم دیکھ سکتے، میرے پاس سب کچھ ہے، اگر آپ پوچھنا چاہیں بعد میں. تو وہاں پہ ایک آرٹیکل چھپا اور اس آرٹیکل کا نام تھا A Call from the Witch. وہ باقاعدہ ایک جادوگرنی نے وہ آرٹیکل لکھا تھا، اور اس آرٹیکل کے اندر اس نے لکھا کہ بہت سے مسیحی شاید کرسچن یہ جانتے نہیں ہیں کہ ہیلوئین کے ذریعے وہ ہمارے ساتھ مل کے ہمارا فیسٹیول سیلیبریٹ کرتے ہیں. یہ USA میں میگزین کے اندر وچ کی چھپی ہوئی بات ہے. نمبر 2، اگر آپ YouTube تو یوز کرتے ہوں گے نا، مجھے پوچھنے کی ضرورت ہے، سوری میں نے پوچھا ہے کہ آپ یوز کرتے ہیں. YouTube کے اندر آپ اس کو سرچ کریں کہ وہ لوگ جو پہلے شیطانی چرچ کے ممبر تھے، شیطنسٹ تھے، اب وہ بلیور ہو گئے ہیں، تو ان کی گواہیاں بھری ہوئی ہیں. اور آپ کسی بھی شیطنسٹ سے پوچھیں جو آپ بلیور ہیں کہ کسی بھی شخص کو ہیلوئین سیلیبریٹ کرنا چاہیے، وہ اتنا اسٹرانگلی نو کریں گے. ایک تو ہلنے ہی لگ گیا نہ کرتے ہوئے، کہتا نہیں 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 نہیں، جو مرضی کرو، یہ نہیں کرنا. تو اس سے پوچھا کیوں؟ تو پھر اس نے بتایا. میں آپ کو ریکمینڈ نہیں کرتا آپ اس کو سرچ کریں، جو میں بتانے لگا ہوں میں ریکمینڈ نہیں کرتا آپ اس کو فائنڈ آؤٹ کریں. ٹرسٹ می کہ یہ ایسے ہی ہے. شیطانی بائبل جو ہے، جو ڈیول بائبل ہے، شیطن بائبل جو ہے اس نے لکھی، اس کے پیج 96 پہ ایک بات لکھی ہے جو انہوں نے بولی. پھر میں نے سرچ کر کے خود کنفرم کرنے کے لیے، کیونکہ میں نے یہاں پہ پریچ کرنا تھا، آپ کو بتانی تھی، دیکھی، and it is like that.
शैतानी बाइबल के सफ़ा 96 और ऑनलाइन सफ़ा 53 के अंदर एक बात लिखी है। उसमें लिखा है आफ्टर वंस ओन बर्थडे। आप याद रखेंगे जो इब्लीसी लोग हैं वो अपना अपना बर्थडे बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि मैं खुदा हूँ। इस सेंस में आफ्टर वंस ओन बर्थडे द टू मेजर सैटेनिक हॉलीडेज आर वन वालपुर्गनेसेटिक, आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस इट, स्पेलिंग कर देता हूं, WALPURGISNACT। सो ये द टू मेजर सैटेनिक हॉलीडेज आर वालपुर्गनेसेटिक एंड हैलोवीन। ये इब्लीसी बाइबल की आयत मैंने आपके लिए पढ़ी है, इसलिए पढ़ी है ताकि आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग हो कि ये कोई मजाक नहीं हम कर रहे, ये कोई मजाक नहीं है कि ऐसे चलो जी बच्चे ने ऐसी बनाया ना, छोटी सी बात की है। वो कहते हैं कि ये जो हैलोवीन है ये उनका बहुत मेजर फंक्शन है, बहुत मेजर इवेंट है जिसको वो सेलिब्रेट करते हैं। उसने उस भाई की जब मैंने बातें सुनी, एक बहन थी और बहुत से हैं जो इस जगह से आए हैं, वो बताते हैं कि ये वो खास दिन है 31 की रात जब वो रोजे रखते हैं, दुआएं करते हैं, वो मंत्र करते हैं, जादू करते हैं, बहुत से स्पेल्स छोड़ते हैं, और इससे पहले वो उन सारे लोगों के लिए जो सेलिब्रेट होते हैं, वो सारी स्वीट्स, वो सारी गुडीज, वो सारी जो स्वीट्स हैं जो बच्चे यूज करते हैं खोपड़ी के निशान वाली और हड्डियों के निशान वाली, वो उनके लिए दुआ जारी करते हैं अपनी बदरुओं की कि वो जब लोग खाएं तो उनसे कनेक्ट हो जाए। ये भाई जिसकी मैं गवाही सुन रहा था आखिर में, वो कहता है, जॉन इसका नाम है, वो कहता है कि मैं बहुत ऊंचे दर्जे तक गया, लीडरशिप की, हाई लीडरशिप के अंदर था, कि जब मैंने छोड़ा तो प्लीज खुद मुझे विजिट करने आया, लेकिन वो मुझे कर नहीं सका कुछ, और मुझे लगता था खुदाम, मैंने कहा कि अगर तू मेरी मदद नहीं करेगा then I have to die। और उसने कहा कि मैं बच गया, और वो इट्स अ लॉन्ग स्टोरी, अब 2 घंटे की वो वीडियो है। तो उसने इस बड़े लेवल तक गया और उसने कहा कि मेरी शादी, और जो बड़े लीडर्स हैं उनके सैटेनिक चर्च के, उनकी शादी 31 अक्टूबर की रात को, ये हैलोवीन इवनिंग पे होती है, इस नाइट में उनकी शादी होती है। ये इस कदर सीक्रेट मेजर फेस्टिवल है उनका। सो इसलिए मेरे बच्चों, बेटों, बेटियों, भाइयों, बहनों, जब उसके बाद मुझे पता चला है, जिस से मैं इन दिनों में बात की है, मैंने उनको कहा है कि आपके बच्चे कोई हैलोवीन तो नहीं मना रहे, किसी तरह के उसमें पार्टिसिपेशन तो नहीं कर रहे, ये काम हमने नहीं करना। मैंने और आपने निजात पाई है, मसीह के लोग हैं, हमने मसीह की तरफ देखना है। गंदगी, बुराई, ये तारीकी के काम है, और ये वो तारीकी के काम है जो इस हफ्ते में और खास तौर पे कल से ये हाईली एक्टिवेटेड है, हाईली एक्टिवेटेड है। इसलिए किसी भी तौर से इन चीजों को, जब आप बच्चे भी जाते हैं, अब तो दुकानें भरी हैं इन चीजों से, उनको कहो इसको टच भी नहीं करना, ये इस कदर डेंजरस काम है। और इसलिए मैंने आज आपका वक्त दिया है कि मैं इसको इन डिटेल्स को, जो हिस्टोरिकल है, आपको बताऊं, और जो करंट है वो आपको बताऊं, और वो लोग जो भी जिंदा हैं उनकी गवाहियां मौजूद हैं, उनसे सुन के, ताकि मैं, आप और हमारे बच्चे बचे रहें। आइए दुआ करें। ये जो चीजें सारी, ये जो भेजते हैं